مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، ہم تیرے دین کو نہیں مانتے، تیرے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے، اور ہم تجھے حق پرست نہیں مانتے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی ذات کو براہ راست چیلنج کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر محمد کا دین حق اور سچ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا اگر تیرے پاس اس سے بھی کوئی دردناک عذاب ہے تو وہ عذاب ہم پر بھیج دے تاکہ ہم ملیا میٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ ہم اس بات کا چیلنج کرتے ہیں، ہم محمد کے دین کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس بات کا چیلنج کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اس چیلنج کا جواب قرآن کے اندر خود دیا۔ 9ویں پارے کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کے اس چیلنج کا ذکر کیا اور اس کا جواب بھی اللہ نے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ محمد کا دین واقعی حق اور سچ ہے، اس کا یہ قرآن جس کا دعویٰ کر رہا ہے یہ قرآن بھی سچ ہے، اس کی شریعت بھی سچ، اس کا دعویٰ بھی سچ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ پھر آسمان سے تو ہم پر، مکہ والوں پر پتھر برسا دے، یعنی یہ عذاب ہے، حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اگر اس سے بھی زیادہ کوئی دردناک عذاب تیرے پاس ہے تو وہی ہم پر بھیج دے۔ یہ مطالبہ انہوں نے اللہ سے کیا کہ اللہ بھیج دے عذاب، ہم اس عذاب کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ اللہ نے جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، یہ مجھے دعوے سے علل اعلان مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ میں اللہ ان پر پتھروں کی بارش برسا دوں یا ان پر کوئی اور عذاب بھیج دوں، لیکن میرے محبوب پیغمبر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ جتنا بھی تیرا میرا عذاب طلب کرے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، اور پھر بڑے دھڑلے اور بدمعاشی کے ساتھ، بڑے تکبر اور رعونت کے ساتھ اللہ سے عذاب مانگ بھی رہے ہیں، نقد منہ مانگا عذاب مانگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں اللہ انہیں پھر بھی عذاب نہیں دوں گا، پھر بھی ان پر پتھر نہیں برساؤں گا، اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب میں نہیں دوں گا۔ اللہ کیوں نہیں دے گا ان کو عذاب؟ وہ تو مانگ رہے ہیں، نقد عذاب کے طلبگار ہیں۔ فرمایا 2 وجہ سے انہیں عذاب نہیں دوں گا، اے میرے محمد کریم، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایک وجہ تو یہ میرے محبوب پیغمبر، تیری رحمتوں اور برکتوں والی ذات اقدس ان کے اندر موجود ہے۔ ایک تو اس وجہ سے عذاب نہیں دوں گا کہ تو ان کے اندر موجود ہے، تیرے ہوتے ہوئے تو ہے اس طرح پر رحمت
کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، تیری موجودگی میں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، چاہے یہ مجھ سے دن رات بھی عذاب نہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دوسرا، جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یہ بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک کافر اور مشرک ہو کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا بتوں اور بے جان مجسموں کو اگر وہ اپنے کفر اور شرک کے ساتھ بھی اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیات یہ مجھ سے استغفار طلب کریں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور میں اللہ پھر بھی انہیں عذاب دوں، میں اللہ دوسری اس وجہ سے انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ دو وجہ ہیں، ایک تیرا وجود اقدس اور ایک خود ان کا استغفار طلب کرنا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کہ تو ان کے لیے استغفار طلب کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، کیونکہ آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو آپ بھی ان کے لیے استغفار، یعنی ایک تو آپ کا وجود اطہر اور ایک آپ کا ان کے لیے استغفار طلب کرنا، ان دو وجہ سے میں نے عذاب نہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان لنا امنان من العذاب کونہما احد الرسول فینا وبقي الاستغفار فإذا ذهب الاستغفار هلك۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں، دو نعمتیں اللہ نے ایسی عطا کی ہیں، کان لنا امنان من العذاب، کہ ان دو نعمتوں کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو عذاب سے بچایا ہوا ہے، ملیا میٹ ہونے سے، تباہ و برباد ہونے سے۔ اللہ نے دو نعمتوں کی وجہ سے پوری کائنات کی انسانوں کو بچا رکھا ہے۔ احدہما کون الرسول فینا، ایک وہ بڑی عظیم نعمت جس کی وجہ سے ساری کائنات کے انسان اللہ کے عتاب اور اس کے عذاب کا شکار ہونے سے بچے ہوئے، وہ اللہ کے رسول کا وجود ہمارے اندر موجود ہونا، ایک اللہ کے نبی کا وجود ہمارے اندر موجود، اور دوسرا وبقي الاستغفار، فرمایا اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے، وہ ایک وجہ ختم ہو گئی، وبقي الاستغفار، ایک دوسری نعمت جو اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں عطا کی ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار والی نعمت جو ہے وہ باقی ہے، ایک نعمت عظمیٰ وہ چلی گئی، حضور کی ذات دنیا سے چلی گئی تو عذاب سے بچنے کا جو ایک ذریعہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری وجہ، دوسرا ذریعہ فرمایا بقی الاستغفار، استغفار باقی رہ گیا، اور فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْإِسْتِغْفَارُ هَلَكَ، جب تک دنیا کے اندر استغفار والی نعمت موجود ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنے والے موجود ہیں، چاہے وہ جتنے بھی گناہگار، جتنے بھی خطا کار، جتنے بھی سیاہکار، جتنے بھی روسیہ ہوں، اگر وہ اللہ سے استغفار و بخشش طلب کرتے رہیں گے تو اللہ معاف کرتا رہے گا، اللہ بخشش کرتا رہے گا۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْإِسْتِغْفَارُ هَلَكَ، جب لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا چھوڑ دیں گے، پھر یہ نعمت بھی ختم ہو جائے گی تو ہلاکا، پھر ساری دنیا ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اگر یہ استغفار والی نعمت جو اللہ نے دی ہے
یہ نعمت اللہ نے قیامت تک کے لیے دی ہے۔ قیامت تک انسان اللہ سے بخشش مانگے گا، اللہ معاف کرتا رہے گا۔ جب اللہ معاف کرتا رہے گا تو پھر اللہ کے عتاب اور اس کے غضب اور اس کے تباہی اور بربادی والے اسباب سے بھی انسان بچے رہیں گے۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گڑ گڑاتے بھی رہیں، اللہ سے استغفار اور بخشش طلب کرتے رہیں، اور آنے والے دنوں میں، قریب دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، جو اس عمل کے لیے ایک بہترین موسم ہے، جو بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ ہم اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، کہ اللہ تو ہمیں اپنے گناہوں سے، ہمارے گناہوں کی معافی دے دے، ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ سارے عذاب ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔